خضا روزے رکھ لینا، چھوٹے ہوئے روزوں کی خضا۔ اب چاہے وہ مسافر کے روزے ہو، حمل والی عورت کے روزے ہو، دودھ پلانے والے کی، حیض و نفاس والی کی، جس کی بھی روزے چھوٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی ہم کو جو دین دیا آسان دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں سفر کرنا ہے، لمبا سفر ہے، سفر میں دشواریاں ہوتی ہیں، مشکل ہوتے ہیں، تو آپ سفر میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ کئی لوگ سفر میں بھی ہوتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے جی، آپ سفر میں ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اگر استطاعت ہے، آپ کو روزے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی تو رکھ لیے، کوئی بات نہیں، لیکن سفر میں بھی روزے چھوڑ سکتے۔ حمل والی عورت ہے، بچے کو اگر نقصان ہوتا، کوئی ڈاکٹر یہ بتایا تو روزے چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس حمل سے ہے تو چھوڑ دیے، نہیں۔ اگر کسی کے پاس نقصان ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ڈاکٹر بھی بولا کہ ٹھیک ہے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو حمل والی بھی روزے رکھیں گی۔ دودھ پلانے والی بھی، اگر اس کے بچوں کے دودھ میں کمی نہیں ہو سکتی، اس کے جسم میں بھی کوئی اس کے لیے بھی صحت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، تو وہ دودھ پلاتے ہوئے بھی روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جو بھی مجبوری کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دیے، وہ رمضان کے بعد جلد از جلد روزے رکھ لے، قضا روزے جلدی سے جلدی رکھ لینا چاہیے۔ ہاں، روزے رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیر سے بھی روزہ رکھ سکتے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی ابھی فوراً رکھ لینا۔ کیا دیکھیے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا اس پہ۔ کیسا چھوڑ دیا؟ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے قضا روزے آپ مکمل کر لو، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو یہ رمضان کے بھی باقی ہے، وہ رمضان کے بھی باقی ہے، 4-5 سال کے پورے ایسے ہی قضا روزے رکھ لیے تو پھر بعد میں دشواری ہوگی، بعد میں مشکل ہوگا۔ اس لیے جتنے چھوٹے اتنے جلدی سے جلدی رکھ لو۔ اس میں فائدہ ایک یہ ہوگا، دیکھو اگر رمضان کے روزے چھوٹے، اس کو رکھنا باقی تھا، 2 4 6 8 10 جو بھی، ہم نہیں رکھے، ہم تاخیر یعنی دیر کرتے گئے، اگلے رمضان کا انتظار کرے، آج کل اس طرح ٹالتے گئے، اگر اللہ نہ کرے موت آ گئی تو پھر اس کی سزا ہوگی، کیونکہ جب تمہارے پاس موقع تھا رکھنا تھا، مجبوری میں اللہ تعالیٰ چھوٹ دیا، چھوڑ دیے، لیکن جب مجبوری ختم ہو گئی تو روزے رکھ لینا تھا۔ روزے رکھے بغیر اگر مر گئے تو پھر اس کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیوں نہیں رکھا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے جلدی رکھ لو۔ اگر آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی اجازت ہے، چھوٹ ہے، آپ اگلے رمضان سے پہلے رکھ سکتے۔ اور ابھی گرمی کا موسم شروع ہوا جی، نہیں مول صاحب ہمارے سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، گرمی کے موسم میں روزے نہیں ہو سکتے تو سردی کے موسم کا انتظار کر لو۔ بارش میں اور سردی کے موسم میں بڑی آسانی کے ساتھ روزے گزر جاتے ہیں اور دن بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ سردی کے موسم کے اور ٹھنڈے موسم کا انتظار کر رہے تو ویسا بھی انتظار کر کے قضا روزے جلدی سے جلدی مکمل کر سکتے۔ اور ایک چیز اس میں یہ بھی ہے، لوگ سوال کرتے روزے کیسا رکھنا، قضا روزے یعنی ایک ساتھ مکمل رکھ لینا کیا، یا چھوڑتے ہوئے بھی رکھ سکتے کیا؟ بالکل رکھ سکتے۔ آج ایک روزہ رکھے، کل نہیں رکھ سکے، پرسوں ایک روزہ رکھے، 2-3 دن روزے لگاتار رکھے، اس کے بعد چھوڑ دیے، پھر 2-3 دن کے بعد اور ایک 2-3 روزے رکھ لیے، ایسا بھی کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس میں چھوٹے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، 1-2 روزے کرتے ہوئے آپ کبھی بھی رکھ سکتے۔ اور اس میں لوگوں کی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ قضا روزے رکھتے ہوئے جمعہ کا دن آ گیا تو کیا جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ حدیث میں ہے نا، جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا بول کے۔ اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھو، جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنے کی جو بات آئی وہ اس لیے آئی کہ اگر کوئی خاص کر کے جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنا شروع کرے، میں جمعہ کو جمعہ روزہ رکھوں گا، ہر جمعہ میں روزہ رکھوں گا، اس طرح اگر کوئی نیت کرتا ہے تو پھر یہ غلط ہے۔ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا، خاص کر کے جمعہ کی نیت کر کے اگر رکھ رہا تو۔ لیکن اگر کوئی قضا روزے رکھ رہا ہے اور اس دوران میں جمعہ آ رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، آپ جمعہ کا بھی روزہ رکھ سکتے، کیونکہ جمعرات کو روزہ رکھے، جمعہ کو بھی روزہ رکھیں گے، ہفتے کو بھی اس طرح قضا روزوں کے لیے جمعہ آ گیا تو روزہ رکھ سکتے۔ اسی طرح ہر مہینے کے جو نفل روزے ہیں اس میں بھی اگر جمعہ آ گیا، جیسا کہ 13 14 15 کے روزے، اس میں بھی جمعہ آ گیا تو بھی رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی نفل روزے منت وغیرہ کے ہیں اس میں بھی اگر جمعہ آ گیا تو آپ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے، لیکن صرف خاص جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ تو 5واں کام کیا کرنا ہے؟ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جلدی سے جلدی رکھ لینا چاہیے۔ اب 6واں عمل جو ہم لوگوں کو کرنا ہے رمضان کے بعد، اگر فائدہ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی اگر رکھ لیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ پورے سال کے روزے، یعنی رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیے تو پھر یہ پورے سال 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اس کا۔ تو یاد رکھو یہ شوال کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا، وہ سوال یہ ہے کہ ہم قضا روزے پہلے رکھ لینا یا شوال کے روزے پہلے رکھ لینا؟ اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ بول دیتے ہیں نہیں کیونکہ رمضان کے روزے ہی تمہارے مکمل نہیں ہوئے تو پھر تم شوال کے کیسے رکھ سکتے؟ کچھ لوگ یہ بولتے نہیں، اب وہ قضا روزے اور یہ شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیے تو وہ یہ 2 برابر ہو جاتے۔ نہیں، برابر بھی نہیں ہوتے۔ یاد رکھو انسان کی نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے آپ کون سا روزہ رکھنا چاہ رہے، نیت بتاتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھوں تو پھر وہ شوال کے 6 روزے ہی شمار کیے جاتے۔ تو رمضان کے بعد دیکھیے، کیونکہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، شوال کے روزے رکھنے کا جو وقت ہے وہ صرف 1 مہینے کا ہے۔ رمضان کے بعد شوال کا 1 مہینہ ہے، اسی 1 مہینے میں آپ 6 روزے رکھیں گے۔ اب یہ مہینہ گزر گیا تو پھر شوال کے 6 روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن قضا روزوں کے لیے وقت کب تک ہے؟ اگلے سال تک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں، اگر آپ چاہیں تو شوال کے مہینے میں شوال کے 6 روزے رکھ لیں اور اس کے بعد قضا روزے رکھ لیں تو بھی جائز ہے۔ نہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں پہلے قضا روزے رکھ لوں تو پھر رمضان کے گزرتے ہی عید کے بعد، کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے بعد قضا روزے رکھ لو، پھر قضا روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لو، یعنی شوال کے مہینے میں ہی قضا روزے بھی کمپلیٹ کر لیے، شوال کے 6 روزے بھی کمپلیٹ کر لیے، الحمدللہ 2 بھی مکمل ہو گئے، 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی مل گیا۔ تو اس طرح 1 مہینے میں وہ روزے اور یہ روزے دونوں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ یا نہیں جی مشکل ہو جاتا ہمارے لیے، اتنے روزے نہیں رکھ سکتے، تو کم از کم شوال کے 6 روزے اب رکھ لو، چھوٹے ہوئے روزے رمضان یعنی شوال کے بعد کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے کہ رمضان کے عید کے فوراً بعد کنٹینیو 6 روزے رکھنا ہے، نہیں، شوال کا پورا مہینہ ہے آپ کے سامنے، پورے مہینے میں کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔